اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف ہوا، وہ نوٹ کر۔ ایک رائے یہ، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کی، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت، خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری، سورہ اور نماز فجر کے دونوں جو ہیں وہ جہری۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری، آپ بھی لازم مقتدی ہے اسے فاتحہ ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کی کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک الحمدللہ رب، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے میں یا اب پڑھ لے الرحمن۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں، لیکن یہ کہ عام طور اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک کر ٹھہر کر ترتیل کے انداز میں، یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو ایک منٹ جو ہے خاموش، تاکہ آپ مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پھر وہ قرات کرے، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقت۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے سورہ اعراف کے فرمایا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے خود خاموش، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا وفد جا رہا ہے 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات، گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں، اس کی تعبیر سے اختلاف کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں۔ امام مالک کا رکھے درمیان، اور میں اس میں کوئی جھجک میں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل، وہ کیا ہے، جہری نہ میں خاموش سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا، اپنی پوری توجہ اس کے سننے کی کوشش کر دو، اور خود سری رکھ جبکہ وہ بھی خاموش۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بڑی بنیادی نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کریں کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کرے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہے۔ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں
وہ ایک عبادت کا جز ہو اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ. یہ صحابہ سے ثابت نہیں. اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ان سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ مشتبہات میں آ جائیں گے. جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کی. کیا وہ ان میں کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے کم رہ گئے؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کوئی بڑھاتے چلے جائیں اس سے پھر گمراہی کے اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے. تو کیپ آن دی سیف وے. اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر کیونکہ یہاں حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے ہستے یہ اللہ ہمارا یہ کر دے تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کا حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے لیکن صحابہ تو کرتے. لیکن یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے. اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں نقلی دلیل لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے اصول طے کروا لیجیے ما انا علیہ واصحابی. دین وہ ہے حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت. اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لاؤ ثبوت لاؤ بس ٹھیک. آگے کی بات کسی بزرگ کی بات کسی صوفی کی بات کسی ولی کی بات کوئی شے دلیل نہیں ہے. دین کسی دلیل کسی دینی بات کی مزید وضاحت کے لیے کچھ یا سائنس کی بات ہو اس کا کوئی ثبوت حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے. وہ فلسفے کا مسئلہ ہو دین عقیدے کی عبادت اور دعا جو ہے وہ خلق عبادت کا جوہر ہے. اس میں یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی خصوصا علی افضل خاتم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فالله تبارك وتعالى كما ورد في اول بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذلک هدى الذين يؤمنون بالغیب صلاة ما رزقناهم والذين يؤمنون بما انزل اليك من قبلك وبالآخرة اولئك واولئك. وقال عز كما ورد سورہ ليس تولوا وجوهكم قبل المغرب ولكن من آمن بالله اليوم الآخر ملائكة كتابه. وقال كما ورد في آخر أنزل إليكم به والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق أحد من رسله وقالوا أطعنا غفرانك. وقال عز كما ورد في القرآن في سورة التغابن فآمن بالنور الذي الله به يوم يجمعكم ليوم ذلك التغابن ومن يطع الله والصالح يكفر عنه السيئات يدخله جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا واتباعه الباطل باطلا. اللهم صل على عبد رسولك وحبيبك خليلك محمد وبارك وسلم وبارك وعلى ملائكته وعلى عبادك وعلينا معه. معزز حاضرین خواتین آج ہم اللہ کا نام 4 آپ دعا کریں حالات کو سازگار بنائے رکھیں. میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے آپ کو میری آواز سے ہو رہا ہوگا تاہم جیسا بھی کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق یہ اسی یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے کے بارے میں اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت مقام. یہاں لفظ فلسفہ کا کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق عام طور سے بات نہیں. ہم حکمت قرآن حکمت یہ استعمال کریں اور یہی قرآن کی فلسفہ قرآن کی ان دونوں میں جو فرق ہے فلسفہ خاص منطق پر آگے جہاں کوئی پر ثابت نہ ہو وہاں آگے نہیں. جبکہ حکمت جو اس میں جہاں سروکار ہے وہاں پھر اندر جو چیزیں اللہ نے ودیت کی اور جو بدیہیات جن کے لیے کی دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت ان کو بھی ملحوظ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کرے تو اس کا جو نتیجہ ہو کا نام حکمت. قرآن مجید حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی حضرت لقمان کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ ہمارا جو قرآن حکیم کا اس کا 30 درس مشتمل ہے سورہ لقمان کی. البتہ ایک بات کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں منطق خود ایک فن ہے لیکن وہ فلسفے کی شاخ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ یہ سب لیکن اب جو فلسفے کے لیے علیحدہ نام اسے شاخوں ایک میٹا فزکس اس کا براہ راست ایک ہے فزیکل ورلڈ وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے اس کے بارے میں معلوم جو مادی کائنات چاہے ہم ننگی آنکھ سے دیکھا
چاہے دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی، ٹیلیسکوپ تو دیکھتی تو آنکھ ہے، ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع، مائکروسکوپ سے تب بھی دیکھا تو آنکھ نے، مائکروسکوپ دیکھنے تو چاہے ان خمسہ سے مجرد وہ ہے ان سے کام لے کچھ معلومات حاصل، خواہ اس میں اضافے ہو، دوربین آ گئی وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم وہ فزکس طبیعیاتی سائنس، میٹا فزکس کا نام ہے جہاں یہ حواس کے سے باہر میٹا فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق۔ اب ظاہر بات ہے آیات آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا المتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن میں استفادے کی شرط اول ہے غیب پر، غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے آپ کی، اب ظاہر بات ہے ذات ظاہر ہمارے دائرہ حواس بلکہ عقل سے وہم سے خیال سے ماورا براؤ فرشتے ہیں اور اسی وحی وہ کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے، میٹیریل ورلڈ ہے جو بھی میٹیریل اور وہ میٹا، تو قرآن کا اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے فزکس تو ضرورت اس عرب بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے، یہاں پہ تضاد تو ناممکن، اور بہترین بات ہے قرآن is the word of and this universe is the work of، کس نے بنایا ہے یہاں کے قانون جو بھی ہے فزیکل لاز کس نے بنایا، یہ ساری کائنات کون اس کو چلا رہا، یدبر الامر من السماء الى الارض، کون، تو ورڈ آف گاڈ، ورک آف گاڈ، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں، عام ان کے قول و فعل تضاد ہو تو سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے، آپ کا قول یہ ہے آپ کا عمل، اللہ کے قول اور یہ ضرور کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا، اس وقت انسان مادی معلومی کم کہ قرآن فینومینا کا تذکرہ ہوا ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی میں بہت محدود، لیکن جیسے جیسے سائنس آگے، قرآن نے سنریہم آیات فی الآفاق حتی یتبین لہم الحق، یہ ہم قرآن کو، لیکن ہم اپنی آیات نشانیاں آفاق اور دکھائیں گے اور یہاں تک یہ بات تو بالکل واضح ہوگی، مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق۔ تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت، آپ نے پہلے بھی کہا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص جنین یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، امبریولوجی، آج جب ڈسیکشن ہوتا ہے سب ہوتا ہے، مائکرو بھی ہے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل، گھٹنے کا درد ہے گھٹنے میں کیمرہ داخل کر کے آئے، تو آج جو وہ حیران ہوا 1400 برس کیسے دے دی گئی، اس نے مانا مورس موقع ہی نہیں، فرینچ شاہ فیصل علاج کے تھے وہاں انہوں نے قرآن پہ، میں کس عربی میں ان کا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں، بادشاہ کے لیے کیا مشکل، سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب دی بائبل دی قرآن، اور اس میں یہ ثابت اور اقرار کی قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کی، یہ ہو سکتا ہے قرآن میں بہت سی ہے جن کی حقیقت تک ابھی سائنس نے ثابت ہوئی، یہ اور بات، لیکن کوئی شے ایسی ثابت کہ قرآن کی یہ بات غلط تھا، تو آج کہ یہ جو دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ یہ دیکھو کھولا فلک دیکھ فضا دیکھ زمین اور آسمان کو، افلا ينظر الى السماء، دوسری آنکھ، ان دونوں اس سے حقیقت کا علم قرآن سے، اس سے کائنات کا اپنی حواس خمسہ اور پھر دیکھو ان دونوں میں کچھ، یہی ہے بنیاد کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ، دین کا جو میٹا فزکس، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا یہاں یہ ذکر کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں کر رہا ہوں، آج یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن جنا ہال 26 مارچ، اور وہ تک چھپی ہوئی میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، یہ جو میرا آج کا وہ پہلا لیکچر اب 25 سال میں یقیناً میرے وہ جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا اونلی اسٹونز رائے دلی کوئی وسعت ہو اپنی کسی بات پر ثانی کر، اس پہلو سے تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں، تو میری آج کی اور آج سے کتاب آئی ہے اس کا تو عنوان ہی ایسا تھا کہ جسے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے، تو عنوان کا مطلب ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالمی، جب کائنات کا آغاز اور جو اختتام ہے دنیا کا، خلافت علی منہاج النبوہ عالمی بیان سارے وہ سائنس اور دونوں کو، تو جن حضرات کو دعا سے نسبی ہو وہ میری وہ کتاب بھی آج سے 25 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اور انقلاب اساسی، پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا میرا جو ہے آج کے ان دونوں کی تفصیل کا ذریعہ جائے گا کہ بات آسان ہو۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے، میں نے یہ چند آیات ایمانیات کیا، اللہ پر ایمان، آخر یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت، قرآن کی
آخری کلام ہو اس کے محفوظ ہونے پر، بعد سے بعد جنت اور حساب کے وزن اعمال پر، یہ تمام یہ سب کیا ہے؟ یہ میٹافزکس، یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے ان ایمانی ان بڑے بڑے جمع کیا۔ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد، معاد عاد یعود لوٹنا، معاد، تیسرے ایمان باللہ۔ اب جب یہ ایمان باللہ کیا، چند چیزیں میں گنواؤں گا۔ پہلی بات کہ آج ہم پہلے سے مانتے تھے، آج جو فزکس کا اب سے عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیں یہ نیوٹونین دور کیا، لیکن آج وہ بات معلوم ہے، سائنس جو قرآن ہمیں یہ کائنات نہیں ہے، نہ یہ خاص وحی ہے اور ایک خاص آج کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ اسے کائنات سے۔ پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی آپ کو کر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی۔ آپ بیشتر اخبارات میں پڑھ کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی اتنے ملین ٹریلین ایئرز لائٹ دور ہے ہم کو، تو حساب کتاب میں آنے والی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی خلق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہے کرتا رہے گا، معنی فعل مضارع میں فعل حال بھی، اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات کی ناتمام ہے کہ آ رہی دمادم کن فیکون، کن فیکون، ابھی تو نئی نئی چیز وجود میں آ رہی، لیکن ایک وقت جیسے وہ فنر ہوتا ہے، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو پھر وہی آ جائے، اسی طرح ایک وقت یہ کائنات جو ابھی تو پھیل گئی جا رہی ہے، ایک وقت میں ریورسل، اور یہ جو اب سمٹ پھر ایک نقطے پر قرآن میں لگے یوم نطوی السماء کطی للکتب، ہم یہ فضاؤں خلاؤں لپیٹ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں، ایک کاغذ لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپاں کر اور اس کو رول، اب آپ نے پورا ہو گیا اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا وہ رول سکرول، تو یہ سکرول یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی للکتب، جیسے اس زمانے کی سکرول اس طریقے ہم آسمان، یہ کائنات نہ ہمیشہ ہے نہ ہمیشہ، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہستی خالق اس کی جہاں تک ذات کا، یہ ہمارے سے، ہماری عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور، ہمارے وہم سے وراء ثم وراء، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ بیونڈ اوور لمٹ، اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل اسماء و صفات سے، شاید آپ میں جو امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین، ایمان مجمل، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا مائہ صفات، وقبیلت جمیع احکامہ اقرار بالقلب، یہ اسماء و صفات، اس میں بھی لمیٹیشن، اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من، ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھ، تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے؟ کیا ساؤنڈ ویوز اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر، اسی طرح اس کا کوانٹٹی اللہ کتنا قادر ہے، ہمارا تو تصور بڑا محدود، یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہے، تولے ماشے یہی تو لیں گے، چلو تو سریا لا کر، تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وہ کتنا قدر، کتنا بس ہم نہیں جانتے، لہذا معلوم اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بس یہ ہے، بڑا پیارا دور بینان بارگاہ الست جز پئین برداند کے ہس، یہ بارگاہ یہ جو ہم عہد کریں اللہ سے، الست بربکم، تو بارگاہ اللہ کی، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک وہ سوائے اس کے اور کچھ کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے ہم نہیں جانتے، دور بینان بارگاہ الست بردان کے ہس، اس کی میں مثال دیا، دیکھیں کوئی دیوار ہے، اب آپ دیکھوگی 100 فٹ جہاں تک نظر آ رہی ہے بائی ہے، اس کے اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا، کوئی اندھا شخص وہ جا کے دیکھے گا ٹٹورے ہے بھائی فصیل تو ہے، کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ، یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پہ عید کے ہس ہے، یہ جو اللہ ہے سارے ارید اللہ بالرحمن ایما تدعو فلہ، چاہے اللہ کہہ کے پکار لو چاہے رحمان کہہ کے، جس کو بھی پکارو، یہ تمام صفات اور تمام و کمال ہے، وعلا بکل شیء، ہر چیز، پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں، لا شریک لہ، نہ صفات میں نہ اختیارات میں، وہ تنہا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ، یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا۔ اب آئیے ایمان بالآخر، اس اللہ نے جس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس میں کی تخلیق کا کلائمیکس، اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں، ابھی یہ مضمون تخلیق کا کلائمیکس اس انسان جسے ہم
اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 سال وہ بہت بوڑھا ہو گیا، ہمیں برس 100 برس، کوئی 100 کراس کر کے اخبار میں خبریں آئی، بس نہیں، یہ انسان مسجود ملائک بن، یہ کلائمیکس۔ اور ایک خاص بات یہ اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھ کو، ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق، تو ابھی میں بتاؤں گا۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا باقی کائنات میں، یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، اس ہے تو عالم امر، دونوں چیزیں جمع ہے ذات میں انسان کی۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر، اب اس سے اونچا مقام کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی، بس 40 50 60 اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں، بعد میں کے بعد ہو 70 کے بعد ہو تو انسان کے جو ہے حواس تھی، علم ختم ہوا نہیں، قرآن کا تھا یہ بات، جو افسوس ہے کہ آج بالکل انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل۔ علامہ اقبال جو تو اسے پیمانہ جاویدہ پہم ہر دم جاؤ، کیا یہ ایسے ہی بڑھ نہیں، یہ قرآن کا 5 دن میں سے 2 ڈورمنٹ سوتے ہیں اور 3 ایک۔ سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پڑھا، صرف روحیں تھی، اور یہی عالم امر، روح، یہ سنون کانی روح خود روح من امر رب، یہ آپ سے فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی عمل کے دوران اسی روحانی عہد لی گیا، الستو قالوا، ساری آدم لے کر آخری سب کی ارواح موجود، میری، میرے والد کے، دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم، اور میرے بیٹے کی اور پڑپوتے کی، اور تمام انسانوں کی ارواح، الارواح مجددہ، لشکروں کے لشکر تمام، لیکن ان سے عہد لیا گیا، الستو بربکم قالوا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ یقیناً تو ہی ہمارا حاکم نگار ہے۔ پہلی اس کے بعد سلا دیا، نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ، موت اور نیند بھی ایک طرح، چنانچہ دعا بس صبح آپ تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد موت، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے زندہ کیا، اس کے بعد کہ مردہ کر، نیند مردہ ہوتا ہے، اس کا شعور ہی نہیں۔ تو یہ طرح ہے، اور موت جو آنے والی، موت معدوم ہونے کا نام تو مردہ پڑا، یہ کیا معدوم معدوم ہے، موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا، ہم تو انتقال کے بھائی، آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ آپ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے، عالم سے عالم سے عالم آخرہ۔ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں ہمارے پاس، پھر سلا دیا گیا، یہ موت کی حیثیت کے نیند کی، پھر ہماری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو، امبریو ہو، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، یہ حدیث اور متفق علیہ روایت۔ بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں، مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی قوانین اور ضوابط ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور روح اس مادی عالم کی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رحم مادر میں 40 وہ جو امبریو ہوتا وہ نطفے کی شکل، پھر 40 دن علق، پھر 40 دن ثم یرسل الملک فینفخ، پھر فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح کو، یہ اس تیسری زندگی، یہ زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات ہے، روح جمع جسم۔ اور زندگی کون سی ہو گئی؟ تیسری، عالم ارواح کی، پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے، پھر یہ دنیا کی زندگی 70 80 جو برس، پھر موت، چوتھی ہو گئی عالم، وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، تو سب مانتے ہیں، عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے بعض لوگ قرآن میں غلط بات ہے، لیکن میرے پاس زیادہ برزخ کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے حضور کی آیا ایسی ہے جیسے دنیا، تو میں کہا کر دنیا کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو عالم مت بھی نہیں، اس عالم میں تمہیں فرق کہا گیا ولا تقل اموات بل احیاء، اللہ کی اموات مردہ مت کو، زندہ ہے، تمہیں اس کا، ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، کیا ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ ما لا عین رات ولا اذن ما خطر علی، 12 بھی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فیضا تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہوئے، وہ یوم القیامہ، اور اس سے ہمارا 5واں حیات ہے۔ اچھا، حیات کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے، فإنها لجنة أبدا أو نار، یہ پوری زندگی ہے، تو زندگی کتنی بڑی ہو، تو اسے پیمانہ پردہ سے نہ ناپ، جام نہ بہم دواں ہر، البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 بیان، پہلی موت کیونکہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے،
موت آ گئی نا، پھر اللہ نے پھر جو ہماری موت آنے والی میری اور آپ، ان دو موتوں کے درمیان زندگی کا حصہ کٹ گیا، یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقت، خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن، اس نے زندگی اور موت تخلیق کی تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم سے اچھی عمل۔ یہ اقبال نے خوب کہا، ملزم ہستی سے تو براہ حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے۔ اب امتحان تو 30 سال تھا، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ، یہ حیات امتحان ہے۔ ملزم ہستی تو براہ حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھا دیا حساب کتاب ہو، آباد اور سزا کے فیصلے، اور پھر یہ جنت اور وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ الْأَبَدَىٰ، اور یہ حیات ایمان باللہ اور بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے من میں پورے حیات تصور جو ہے سامنے رکھا۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا اپنے آپ کو بہت یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اور یہ حکمت اور فلسفے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان، ابن سینا ہو، فارابی، جو متکلمین ہوئے، انہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی امام راز مقام پر ہے، اور ہے کوئی صوفی نظفی ہے، فلسفی، ان سب نے زیادہ تر کا دار و مدار یونانی حکماء، سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیہ اکثر افلاطون اور پروٹائنس فلاطی، لہذا بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی تم کب تک یونانیوں کا فلسفہ، یونانیوں کی میٹافزکس، یونانیوں کی منطق، چند خانی حکمت قرآن، کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی ہے، جو فلسفہ دیا، جو حقائق بیان کی، ان پر تو اللہ تعالیٰ تو میری دلی آرمی کہ آپ میں جو ذہین لوگ، ظاہر بات ہے یہ میدان ہر شخص